الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، الولاء والبراء کی ٹاپک میں نے آپ کے سامنے شروع کی تھی، اس پر 4 جمعوں میں لگاتار گفتگو رہی، اور اس کے کچھ اہم ترین پہلو، اس کے خلاصے کے کچھ اہم ترین پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد 2 جمعہ آؤٹ آف اسٹیشن رہنے کی وجہ سے اس عنوان پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور پھر پچھلے جمعہ میں نے بنگلہ دیش کے رہنے والے ہندوؤں پر ہونے والی زیادتیوں کے سلسلے میں اور گیتا جینتی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں، اگرچہ کہ وہ دونوں جو موضوع ہیں وہ ڈائریکٹلی الولاء والبراء سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں معاملات میں، یعنی ہمارے ہندو سماج، ہمارے سناتن سماج کی آسمانی کتابوں اور مقدس جو شخصیات ہیں ان کو تسلیم کرنے میں اور اپنا ماننے میں جو رکاوٹ ہے، اس میں الولاء والبراء کی ذہنیت اور سوچ کا بڑا ہاتھ ہے۔ اور بالکل اسی طرح بنگلہ دیش میں ہونے والے جو مظالم ہیں، جو وہاں کی مائنورٹیز بالخصوص ہندوؤں پر ہو رہی ہے، اس سلسلے میں بھی ایک لیک آف رسپانس، لیک آف ریئیکشن، آگے بڑھ کر اسے کنڈیم نہ کرنے کے پیچھے، مسلمان آگے بڑھ کر ان واقعات کو کنڈیم نہ کرنے کے پیچھے بھی الولاء والبراء کی ذہنیت اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کام کر رہی ہے۔ میں یہ آپ کے سامنے پھر کہہ دوں کہ جان بوجھ کر اس عقیدے پر عمل کرنے والے تو اہل علم میں سے ہی ہو سکتے ہیں، ورنہ عام مسلمان اس عقیدے سے واقف نہیں ہے، لیکن اس کے بیہیویئر کے اوپر، اس کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر، اس کی سوچ یعنی فکر اور عمل کے اوپر انڈائریکٹلی اس کا بہت بڑا اثر ہے۔ اور اس کا اب تک کا جو یعنی خلاصہ ہے، میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے رکھوں اور پھر اس کے آگے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ یعنی یہ 6 سوالات پر مشتمل الولاء والبراء کے ایک بہت وسیع کانسیپٹ کے اوپر یہ اس کی سمری مجھے ملی، جس کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی وضاحت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک بار اس کا جو سنیپ شاٹ ہے وہ ہم تیزی سے دیکھ لیں۔ تو سوال نمبر 1 یہ تھا کہ عقیدہ الولاء والبراء سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد اسلام دشمن کفار سے شدید نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنا واجب ہونا ہے، اور موقع ملنے پر ان کے خلاف جہاد یعنی قتال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
مسلمانوں کے متعلق نرمی اور محبت، اہل ایمان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہونا، یہ الولاء والبراء کا خلاصہ ہے۔ کافروں کے حق میں سخت اور آپس میں رحم دل۔ سوال نمبر 2 کہ کیا عقیدہ الولاء والبراء ضروریات دین میں شامل ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ عقیدہ توحید کے بعد اگر کوئی دوسرا سب سے امپورٹنٹ اگر عقیدہ ہے تو وہ الولاء والبراء کا یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تیسرا سوال یہ تھا کہ الولاء والبراء کی علماء حق نے کون کون سی صورتیں بیان کی، یعنی پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ تو پھر اس حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ غیر مسلم یعنی سب کو کافر کہہ دیا گیا، سمجھ لیا گیا، اور پھر یہ عام دوستی اور ان کو مددگار بنانا، یہ سب چیزوں کو 3 میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اگرچہ کہ یہاں پر پرٹیکولرلی وہ کیٹیگری نہیں بتائی گئی، لیکن مکروہ یعنی کراہیت، ناپسند مطلب ایک اس کی کیٹیگری ہے، اور کچھ حرام ہے، اور پھر کچھ قطعی کفر ہے۔ کیا کیا ہے اس کی لسٹ ہے۔ تو عام دوستی، ان کو مددگار بنانا، کفار سے محبت یا کفار کی طرف مائل ہونا، کفار کو دیانت دار کہنا اور یا کفار کا عزت و احترام کرنا، کافر کی خیرخواہی چاہنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے فضائل نشر کرنا یعنی پبلسٹی کرنا ان کے یعنی اچھی باتوں کی، کفار کے اعمال پر راضی ہونا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا، کفار کے سامنے سستی دکھانا یا ان سے نرمی دکھانا، کفار کو رازدار بنانا، کتاب و سنت کو چھوڑ کر کفار کے پاس فیصلے لے جانا، کافروں کی ان کے احکام میں اطاعت کرنا، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا خصوصاً جب وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہوں، کفار کے اداروں میں کام کرنا یا کفار سے تعاون کرنا یا ان کے ظلم پر مدد کرنا، کفار کے کفر پر راضی یا ان کے کفر پر شک یا ان کی تکفیر نہ کرتا ہو یا ان کو صحیح کہتا ہو۔ یہ یعنی کہ ایک سمری ہے ان تمام صورتحالوں کی، ٹھیک ہے، جو الولاء والبراء کے حق میں بیان کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ چوتھا سوال آپ کے سامنے جو اب تک کور ہو چکا ہے وہ یہ تھا کہ آج کل کے موجودہ جغرافیائی حالات کے باعث عقیدہ الولاء والبراء میں کتنی لچک ہے نا، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کیونکہ اب آج کل کا جو جغرافیکل سچویشن ہو گیا ہے تو اس عقیدے میں کتنی لچک ہے۔ اور بہرحال اس پر یعنی جو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے نا، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اس میں یعنی لچک نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ یعنی حالات سے مجبور ہو کر ہے نا ایمان والوں کی حفاظت کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے اگر کہیں نرمی اختیار کرنی پڑے، کہیں دبنا پڑے، تو پھر یہ ان سخت حالات کے اندر ہی اس کی گنجائش ہے، ورنہ اس کی کوئی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ یہی ساتھیوں، جیسا میں نے کہا کہ اس پر یعنی کسی قدر جو کچھ تفصیل ہم بات کر چکے ہیں، یہ یعنی 4 یعنی حصوں کے اندر آلریڈی یہ آ چکا ہے۔ تو جو کوئی اگر اس ٹاپک کو آج پہلی بار یعنی یہاں سے اگر سن رہا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ یعنی پچھلے جو اس ٹاپک پر ریکارڈڈ 4 جو اس کے پارٹس ہیں وہ پہلے دیکھ لیں ہے نا، تاکہ ایک اوورآل آئیڈیا آ جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے آگے یعنی یہ کڑی جو ہے سنیں گے تو انشاءاللہ بات جو ہے سمجھ میں آئے گی۔ ساتھیوں، اب اس سلسلے میں وضاحتیں بھی میں ساتھ ساتھ میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا آیا ہوں۔ اب اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، 2 سوال اور ہیں جن کو ہم کور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں سے تقریباً یعنی ایک پورا جو سوال اور جواب ہے وہ اب کر لوں گا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ آدھا جواب 6 سوال کا ہم اس موقع پر کور کر پائیں گے، اور پھر یعنی انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اگر یعنی موقع باقی رہا، زندگی رہی، تو اس کو ہم کور کریں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 5 کیا ہے؟ مداہنت اور مدارات جیسی مشکل اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، 2 ٹرمز ہیں تو ان کا میننگ جو ہے پوچھا گیا ہے، مداہنت اور مدارات، یہ مشکل ٹرمینالوجی ہے، اس سے کیا مراد ہے، واٹ از دا میننگ، ہے نا۔ تو پھر اب اس کا جواب سنیے کہ شیخ عبدالحق
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دین کی حفاظت اور ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے جو نرمی کی جائے وہ مدارات ہے، ٹھیک ہے، اور ذاتی منفعت یعنی اپنے فائدے کے لیے، طلب دنیا یعنی دنیا حاصل کرنے کے لیے، اور لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دین کے معاملے میں جو نرمی کی جائے وہ مداہنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی دونوں جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا ایک یعنی واضح ڈفرنس بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یعنی ایک اور عالم دین کا جو ہے اس سلسلے میں جواب نقل کیا گیا ہے۔ علامہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مداہنت ممنوع ہے اور مدارات مطلوب ہے۔ شریعت کی روح سے مداہنت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شخص برائی کو دیکھے اور اس کو روکنے پر قادر بھی ہو، یعنی اس کے پاس پاور ہو، روکنے کی طاقت ہو، لیکن برائی کرنے والے یا کسی اور کی جانبداری یا کسی خوف یا طمع کے سبب یا دینی بے حمیتی کی وجہ سے اس برائی کو نہ روکے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سب پرسنل گین کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قدرت ہے، طاقت ہے اس برائی کو روکنے کی، لیکن کسی کی جانبداری ہے نا، ان کی مطلب طرفداری کرنے کی وجہ سے جو ظلم کر رہا ہے، یا پھر کسی کے ڈر کی وجہ سے، یا پھر کوئی لالچ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا پھر دینی بے حمیتی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس برائی کو نہ روکے تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مداہنت ہو گئی۔ مدارات یہ ہے کہ اپنی جان یا مال یا عزت کے تحفظ کی خاطر اور متوقع شر اور ضرر سے بچنے کے لیے خاموش رہے، ٹھیک ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی نقصان ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس سے بچنے کے واسطے جو خاموشی اختیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی خطرہ کس بات کا ہے؟ وہ جان کا ہے، مال کا ہے، عزت کا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی خاطر ہے نا کسی ایکسپیکٹڈ خطرے سے بچنے کے واسطے اگر خاموشی اختیار کی جائے تو یہ مدارات ہے۔ الغرض کسی باطل کام میں بے دینوں کی حمایت کرنا مداہنت ہے، اور دینداروں کے حق کے تحفظ کی خاطر نرمی کرنا مدارات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں اصطلاحات تھی، ان کے اوپر یعنی ان کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس کے بعد آتا ہے چھٹا سوال۔ دیکھیے یہاں پر ہر یعنی بات بہت غور طلب ہے نا، اور میں یہ پہلے بھی آپ کے سامنے کہتا آیا ہوں، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ایک اکیڈمک اسٹڈی کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ جذباتی ہو کر کسی بات کو سمجھنے میں جلد بازی کرنا اور پھر یعنی فیصلے پہ پہنچ جانا، ٹھیک ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اکیڈمک مطلب جو گفتگو ہے، اسٹڈی ہے، جو ہم یعنی نقطہ بنقطہ ہے نا غور و فکر کے ساتھ میں رک کر یعنی اس مسئلے کو سمجھنے کی، اسے حل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 6، کیا کافر ممالک میں غیر مستقل یا مستقل سکونت یعنی ریسیڈنسی، ٹھیک ہے، وہ پرماننٹ ریسیڈنسی یا ٹیمپرری ریسیڈنسی عقیدہ الولا والبراء کے منافی ہے، یعنی یہ اس کے خلاف جاتا ہے، اس کے اپوزٹ جاتا ہے کیا؟ کہاں پر؟ کافر ممالک میں، ٹھیک ہے، کیا کافر ممالک میں غیر مستقل ٹیمپرری یا مستقل پرماننٹ سکونت، اوکے، ریسیڈنس عقیدہ الولا والبراء کے منافی ہے؟ یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر جو جواب ہے وہ کافی یعنی تفصیل اس کی جو ہے اس میں آئی ہے، اگرچہ کہ یہ بھی ایک سمری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھا جواب آپ کے سامنے اس موقع پر میں رکھ پاؤں گا۔ دیکھیے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے، دور حاضر کا یہ وہ مسئلہ ہے جس کے متعلق علماء حق کی آراء سے پہلے اس کی اہمیت اور سنگینی کے احساس کے لیے مندرجہ ذیل احادیث کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یعنی علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں وہ جاننے سے پہلے ذرا یعنی یہ مسئلہ کتنا سیریس ہے، کتنا سگنیفیکنٹ ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے ذرا یہ احادیث پر غور کریں۔
تو اس سلسلے میں مطلب 2 احادیث نقل کی گئی ہیں، اس میں سے سب سے پہلے حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر قبیلہ خشام کی طرف بھیجا، پس ان میں سے چند لوگوں نے جو خود تو مسلمان ہو چکے تھے مگر کافروں کے ساتھ رہتے تھے، یعنی جس بستی کی طرف لشکر بھیجا اس بستی میں کچھ مسلمان ہیں، یعنی کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ کافروں کے ساتھ رہتے تھے، اپنے آپ کو مطلب اس موقع پر اب وہ لشکر نے حملہ کر دیا، رائٹ، اب یہ لوگ ہیں وہاں پر، کافروں کے درمیان مسلمان بھی ہیں، تو ان مسلمانوں نے اپنے آپ کو سجدہ کر کے بچانا چاہا، یعنی پروف کرنا چاہا کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، تو انہوں نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے دکھایا، لیکن لوگوں نے ان کو آگے بڑھ کر قتل کر دیا۔ جب یہ بات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ورثہ، یعنی ان کے جو کیا کہیں گے آپ، انہیریٹنس ہے نا، کو حاصل کرنے والے جو ان کے ایئرز تھے، ٹھیک ہے، ان کے جو وارث تھے، ان کو نصف دیت دلائی، یعنی جو خون بہا ہوگا، جو کمپنسیشن ہوگا، وہ کتنا دلوایا؟ ان کو صرف ہاف کمپنسیشن دلوایا، اور آدھی دیت کافروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ساقط کر دی، اوکے، یعنی فل کمپنسیشن نہیں دیا، ہاف دیا، اور ہاف کٹ کر دیا۔ کیوں کٹ کر دیا؟ کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ رہتے تھے، اور فرمایا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ دیکھیے بہت بڑی بات ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کمپنسیشن آدھا ہی دیا، اور پھر کہا میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہے۔ کتنی سیریس بات ہے نا؟ اب لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اسلام اور کفر کی آگ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اجی ساتھیو، یعنی آپ لوگوں میں سے جو کوئی پچھلے یعنی جمعوں کی اس سیریز کو کم از کم ان یعنی کہ 4 حصوں کو سنتے ہوئے آئے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے تمام احکامات کی جو ہے 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم آلریڈی جو ہے رکھ دی ہے نا۔ سب سے پہلا یعنی جو پہلی جو کیٹیگری ہے احکامات کی وہ کیا تھی؟ وہ اتمام حجت جب ہو جائے، جب حجت تمام ہو جائے لوگوں کے سامنے اور وہ رسول کی موجودگی ہی میں ہو سکتا ہے، رسول کی موجودگی میں ہی اتمام حجت ہو سکتا ہے، رسول کی غیر موجودگی میں اتمام حجت کے ہونے نہ ہونے کی ہمیں کوئی اطلاع ملنے کا کوئی موقع نہیں ہے، رائٹ؟ یہ پہلی کیٹیگری ہے، اس میں کچھ احکامات ہوں گے جو رسول کے لیے خاص ہوں گے اور اتمام حجت کے سرکمسٹانسز کے اندر وہ خاص ہوں گے۔ دوسری کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنگ کے موقع پر جو احکام دیے جائیں گے، یہ یعنی ٹیمپرری یا اسپیشل کچھ سرکمسٹانسز ہوں گے، ان میں جو احکامات دیے جائیں گے، ہے نا۔ اور پھر اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے بائیفرکیٹ کر کے بتایا کہ اگر جنگ ہم لے لیں گے یہاں پر ایز این ایگزامپل آف دا اسپیشل سرکمسٹانسز، اوکے، یا پھر ٹیمپرری سرکمسٹانسز، تو پھر اس کو بھی 2 حصوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وہ جنگ جو ایمان اور کفر کے درمیان ہوگی، اور دوسری وہ جنگ جو انصاف اور ظلم کے درمیان ہوگی، ظلم کے خلاف انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو یہ 2 قسم کی جنگیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں مقاصد کے تحت جنگ کی گئی، اور اس میں ایمان اور کفر کی جنگ بھی کی گئی۔ آپ کی غیر موجودگی میں یعنی رسول کی غیر موجودگی میں ایمان اور کفر کی جنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف انصاف اور
ظلم، جسٹس اینڈ آپریشن کے درمیان جو کشمکش ہوگی، جو جنگ ہوگی، وہ باقی رہے گی. اور وہ بھی اس کے بھی پھر یعنی کہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. یعنی کوئی بھی اٹھے گا، ایک ٹولی بنا لے گا، ایک گروپ بنا لے گا، وہ انصاف کی جنگ لڑنے کے لیے نکل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وقت کی جو حکومت رہے گی ہے نا، وہ اپنی نگرانی کے اندر اپنے فورسز کو، اپنی آرمی کو، نیوی یعنی اپنے فورسز کو استعمال کرتے ہوئے وہ یہ اقدام کرے گی. یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ وہ خود اپنے سے یہ کام کرے. اور یہ ظلم کے خلاف جنگ ہے، یہ انصاف دلوانے کے لیے جنگ ہے. اس کا موقع یہ قیامت تک باقی رہے گا. اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ عام احکامات، تھرڈ کیٹیگری احکامات کی کون سی ہے؟ عام احکامات، جنرل احکامات جو یعنی کہ ہر موقع کے اوپر اپلائی ہو سکتے ہیں، ہے نا، وہ قیامت تک اپلائی ہوتے رہیں گے. اب آپ بتائیے، یہ خود حدیث کا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے نا، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یعنی آپ حدیث نکالیں، آپ ذرا مطلب جتنی آیتوں کا یہاں پر ہے نا ذکر ہوتا ہے اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو ان آیتوں کو ذرا نکالیں اور یعنی ان کو آپ خود اسٹڈی کریں، ہے نا. ان کا جو موقع محل ہے وہ آپ خود دیکھیں، کیا کانٹیکسٹ ہے، کیا بات بتائی جا رہی ہے، کس موقع پر بات بتائی جا رہی ہے. اور اسی طرح آپ احادیث کے ساتھ بھی کریں. یہ جو حدیث ہے اس کا ریفرنس یہ سنن ابو داود جلد دوم جہاد کا بیان حدیث نمبر 880. ٹھیک ہے، یہ حدیث کا جو ہے ریفرنس ہے ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. آپ بتائیے کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر؟ سب سے پہلی بات ایک یہ ہے کہ یہ رسول کی موجودگی میں ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ نے خود لشکر بھیجا. دوسری بات اتمام حجت، یعنی اسی فرسٹ کیٹیگری کے احکامات میں ہی اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اتمام حجت ہو چکی ہے ان لوگوں کے اوپر، اور وہ پھر بھی نہیں مان رہے ہیں. اور اس سے پہلے لوگوں کو یہ دعوت دے دی گئی ہے جو ایمان لا چکے ہیں کہ اب وہ لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں، جو ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور اللہ کی بندگی میں آ کر ہیومینٹی کو، انسانیت کو اختیار نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو اب سزا دی جانے والی ہے. تو پہلے ہی یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اب ان بستیوں سے نکل جائیں. بہرحال وہ لوگ نہیں نکلے، وہ لوگ وہیں پر رہے، اور پھر جب حملہ کیا گیا تو وہ حملہ آور کی زد میں آ گئے اور مارے گئے. یعنی اتمام حجت اور رسول کی موجودگی، یہ فرسٹ احکامات کی جو کیٹیگری ہے یہ اس کو بلونگ کرتا ہے. اور دوسری کیٹیگری کیا ہے اس میں؟ یہ جنگ کے خاص حالات ہیں، اور یہ ایمان اور کفر کی جنگ ہے. اور ظاہر سی بات ہے یعنی انصاف اور ظلم کی بھی یہ جنگ ہے. رسول کی موجودگی میں یہ ہو رہا ہے. یہ ٹیمپرری اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں. یہ بات تو اور بھی یعنی کہ اس حدیث سے واضح ہو جاتی ہے. جنگ کے حالات میں جو ہے بتایا گیا کہ بھئی کسی پر حملہ کرنے والے ہیں تو پھر کیا کریں گے. یعنی یہ تو ایک کامن سینس کی بھی بات ہے نا. اپنے لوگوں کو نکال لیا جاتا ہے اگر کہیں پر یعنی حق پر کوئی رہ کر حملہ کر رہا ہے یا باطل پر رہ کر حملہ کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حملہ کرنے والے کیا کریں گے؟ وہ اپنوں کو اس جگہ سے محفوظ کر لیں گے، نکال لیں گے اور پھر اس پر وہ حملہ کریں گے. یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں، یہ جنگ کے حالات ہیں. اس حکم کو جو جنگ کی حالت میں دی گئی، جو جنگ کی حالت میں جو حکم دیا گیا، اسے لے کر کیا ہم جنرلائز کر دینا ٹھیک ہوگا کہ عام حالات کے اندر بھی غیر مسلموں کے ساتھ جو مسلمان رہیں گے تو اب اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری الذمہ ہیں، برات کا اعلان کر رہے ہیں. اور پھر وہ باقی ساری چیزیں، رسول کی غیر موجودگی میں اتمام حجت ابھی نہیں ہوا، کئی موقعوں پر تو دعوت بھی نہیں پہنچی. یعنی اسٹیپ نمبر 1، پہلا قدم ہم نے نہیں اٹھایا.
کہ پیار محبت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہم جو باتوں کو مانتے ہیں اسے لوگوں کے ساتھ جا کر شیئر کریں، دعوت دیں. دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ دعوت دیں، دعوت دین. یہ نہیں کیا اور پہنچ گئے ہے نا آخری جنگ کے موقع کے احکامات کو لے لیا اور پھر جنرلائز کر دیا، عام حالات کے اوپر اسے اپلائی کر دیا. بہرحال یہ ایک تجزیہ میں نے بیچ میں آپ کے سامنے کر دیا. اور بالکل اسی سے جڑی ہوئی دوسری جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ رہائش نہ رکھو، یعنی ان کے ساتھ مت رہو، ان کی بستیوں میں، ان کے ہے نا ساتھ میں رہائش نہ رکھو اور نہ ان کے ساتھ مجلس رکھو، کیونکہ جو شخص ان کے ساتھ مقیم ہوا یا ان کی مجلس اختیار کی وہ انہی کی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جامع ترمذی جلد اول جہاد کا بیان حدیث نمبر 1672. ٹھیک ہے، ترمذی کی یہ حدیث ہے جو اس موقع پر یہاں پر یہ حدیث رکھی گئی. اب بتایا گیا، دیکھیے دونوں حدیثوں کو رکھ کر یہ بتایا گیا کہ اب ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، ان کے ساتھ میں نہیں رہنا بسنا ہے، ان کی مجلسوں میں بھی شریک نہیں ہونا ہے نا. اور پھر اب اس کے آگے یہ بات انہیں بتائی گئی. ایک تیسری حدیث بھی ہے، مراسل ابو داؤد عن المکحول میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو مشرکین کے درمیان مت چھوڑو. ٹھیک ہے، اولاد کو بھی مشرکین کے درمیان چھوڑنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تہذیب السنن ابن القیم، ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے ریفرنس ہے. ساتھیو اب یہ تین احادیث بیان کرتے ہوئے اب آگے یعنی جواب کی جو ہے وضاحت آ رہی ہے کہ مندرجہ بالا احادیث کی بنیاد پر، اوپر دیے گئے احادیث کی بنیاد پر علماء نے کافر ممالک کے سفر اور رہائش کے لیے کچھ ضروری شرائط بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے شکوک و شبہات دفع کر سکے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کے پاس اتنی دینداری ہو جو اسے نفسانی خواہشات سے روک سکے. یعنی غیر مسلموں کے درمیان میں جائیں گے تو پھر وہاں پر عریانی اور فحاشی، بے حیائی ہے نا، غلط چیزیں ہی زیادہ تر دیکھنے کو ملیں گی. تو پھر یعنی اپنے آپ کو ان نفسانی خواہشات سے روکے رہنے کا مادہ بھی انسان کے اندر، مومن کے اندر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر نمبر 3، تیسرا کنڈیشن ہے وہاں تک سفر کی ضرورت ہو. کیوں کر رہے ہیں غیر مسلم ممالک کو جو ہے سفر پر کیوں جا رہے ہیں؟ بلکہ غیر مسلم ممالک نہیں، کافر ممالک. یہ ذرا یعنی انڈر لائن کرنے کی بات ہے نا. سوال پہلا جو سوال آیا تھا اس میں بھی یہی بات، کیا کافر ممالک میں غیر مستقل یا مستقل سکونت عقید الولا والبرا کے منافی ہے؟ کافر ممالک. ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹھپا جو ہے کافر کا، یہ صرف کچھ افراد پر یا کسی جماعت پر لگا کر خاموش نہیں رہے، بلکہ پورے کے پورے ملک کے اوپر بھی اور ممالک کے اوپر بھی ٹھپا لگایا گیا کافر ممالک. ٹھیک ہے، تو یہ کافر ممالک کے اندر رہائش اختیار کرنے کی جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ 3 کنڈیشنز ہو گئے. یہ مطلب احادیث کی روشنی میں علماء نے یہ 3 کنڈیشن بیان کی ہیں. اور پھر اس کے آگے، اور غیر مستقل یا مستقل اقامت کے لیے ان 3 شرائط کے علاوہ 2 مزید بنیادی اور لازمی شرطیں بیان کی ہیں. یہ 3 کنڈیشنز ہیں، ان کے علاوہ 2 اور کنڈیشنز ہیں جو بنیادی ہیں، بیسک ہیں. ٹھیک ہے، اور لازمی ہیں، مینڈیٹری ہیں. وہ کیا ہے ذرا ایک بار وہ بھی دیکھ لیں ہم. تو شرط اول، ٹھیک ہے، شرط اول کیا ہے؟ قیام کرنے والا اپنی دینداری سے مطمئن ہو، اس طرح کہ اس کے پاس علم، ایمان اور عزیمت کی ایسی قوت ہو جس کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائے گا.
اوکے، انحراف اور گمراہی سے بچ جائے گا، کافروں سے دشمنی اور ان سے بغض کو اپنے دل میں زندہ رکھے گا، اور ان سے دوستی اور محبت کرنے سے دور رہے گا، کیونکہ ان سے دوستی اور محبت قرآن کریم کے مطابق ایمان کے منافی ہے۔ یہ 3 کنڈیشنز کے علاوہ یہ پہلی شرط، یعنی کافر ممالک، وہ ملک خود پورا کافر ہے، اوکے، کافر ملک، کافر ممالک، یہ ٹھپا لگا کر اب اس کے باوجود یہ نوبت آ گئی ہے کہ وہاں جانا ہے نا، تو جانے کے لیے یہ کنڈیشنز ہیں اب کہ وہ وہاں پر کافر ہیں جن سے ان کو نفرت ہے اور بغض ہے، اور ان کو کچل دینا ہے، ان کو ہرا دینا ہے، ان کو دبا دینا ہے، مگر اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ وہاں جانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے نا، تو اب جا رہے ہیں، یعنی اپنی ضرورتوں کو، یہ ذرا سوچیں آپ، یہ کیا بات ہے، یہ اپنی ضرورتوں کو کافروں کے پاس پورا کرنے کے لیے جانے والے ہیں، اب ارادہ کیا جانے کا۔ ہاں، تو اب کیا کیا اہتمام ہو رہا ہے؟ ایک اہتمام یہ ہو رہا ہے کہ اپنی دینداری پر مطمئن، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کوئی اپنی دینداری پر واقعی مطمئن ہو سکتا ہے، کیونکہ حقیقی مومن تو ہر بار، ہر وقت، ہر آن ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ مطمئن ہو جانا اپنی دینداری کے اوپر، آئی ایم کانفیڈنٹ۔ بہرحال واللہ عالم، کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ہے نا ایسا کرنے کے جو ہے قابل ہوں گے وہ لوگ، تو وہ لوگ جا سکتے ہیں ہے نا اپنی دینداری پر، اور اتنا علم ہے کہ وہ اب حق پر سے ہٹیں گے نہیں، ہے نا، باطل ان کے سامنے آئے گا تو اس کا وہ جواب بھی دیں گے، سوالات آئیں گے تو جواب بھی دیں گے، بہرحال وہ حق پر ڈٹے رہیں گے، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں بھی رکھیں گے، اس کی بھی گارنٹی لینے والے لوگ ہیں کہ کوئی فحش ان کے سامنے آ جائے، کوئی بے حیائی اور یعنی برائی ان کے سامنے آ جائے اور وہ اپنے نفسانی خواہشات کے جو ہے شکار نہ ہو، اپنے آپ کو محفوظ وہ رکھ پائیں۔ اور اب اس کے بعد جب وہاں جا رہے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے، اپنے لیے کچھ فائدے حاصل کرنے، تب بھی کیا ہے کہ کافروں سے دشمنی، یہ انڈر لائن کریں، کافروں سے دشمنی اور ان سے بغض کو اپنے دل میں زندہ رکھے گا، اور ان سے دوستی اور محبت کرنے سے دور رہے گا، کیونکہ پھر اب وہ بھی ہے تعویل، دلائل تو دے دیے گئے ہیں پہلے ہی ہے نا، اب اس کے بعد کیونکہ ان سے دوستی اور محبت قرآن کریم کے مطابق ایمان کے منافی ہے۔ آپ بتائیں یہ پڑھنے والے غیر مسلم ایک لمحے کے لیے بھی مسلمانوں کو اپنے نزدیک گوارا کریں گے؟ یہ غیر مسلموں نے نکال کر ہمارے ہاتھ میں پکڑایا، میں یہ بات آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ ہم فیلڈ میں ہیں، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق کریں، بڑا لوگوں سے تعلق پیدا کر کے، دل سے محبت کرتے ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں تمام رشتوں کو جوڑتے ہوئے، کاٹتے ہوئے نہیں جیسا عام طور پر لوگ کر رہے ہیں، دینی رشتے کو جوڑتے ہوئے، قومی رشتے کو جوڑتے ہوئے، خونی خاندانی رشتے کو جوڑتے ہوئے، تہذیبی تعلق کو جوڑتے ہوئے، تاریخی تعلق کو جوڑتے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچتے چلے گئے اور ان کے سامنے دعوت رکھی، تو بڑی حد تک ساری باتوں کو قبول کیا، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی شک تھا، کہیں کچھ دوری تھی جسے مینٹین کرتے ہوئے وہ ہم سے مل رہے تھے، اور بہت زیادہ بے تکلف ہونے کے بعد انہوں نے کچھ ٹرسٹ کرتے ہوئے، کچھ بھروسہ انہیں کرنے کے لائق سمجھا، تو تب انہوں نے نکال کر بتایا کہ بھائی دیکھو آپ کے پاس تو پھر بھی یہ ہے نا، سب باتیں آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں، آپ بتا رہے ہیں قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے، بہت اچھی بات، لیکن اس کا کیا کریں؟
یہ تو عقیدہ توحید کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ عقیدہ بتایا جا رہا ہے آپ کے پاس. تو آپ اگر واقعی سچے پکے مومن ہیں تو پھر آپ کے دل میں بھی یہ عقیدے کی اتنی امپورٹنس ہوگی. اور آپ کہیں نہ کہیں پھر ہمیں کافر سمجھتے ہی ہیں، اور ہمارے ساتھ رہنا آپ کو ناگوار ہی گزرتا ہے، اور آپ اپنے دلوں کے اندر ہمارے خلاف نفرت کو، عداوت کو زندہ رکھتے ہیں ہمارے درمیان رہنے کے باوجود. ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہمارا کھاتے ہیں، یہاں سے کماتے ہیں، پورا ہمارا آپ سپورٹ لیتے ہیں، مگر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، اور آپ کافروں سے دشمنی اور ان سے بغض کو اپنے دلوں کے اندر زندہ رکھے گا. اوہو، اور ان سے دوستی اور محبت کرنے سے دور رہے گا، کیونکہ یہ قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے منافی ہے. اور یہ عام مسلمان جو اس سے واقف نہیں ہے، اس عقیدے الولا والبراء سے واقف نہیں ہے، اور اس کو کس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے نا، اور ہر طرف سے لوگوں کو مجبور. اب یہ آپ بتائیے کون کرے گا؟ بھائی آپ کریں گے؟ آپ اپنے آپ کو ایک چند سیکنڈ کے لیے اس کے جگہ پر رکھیں، اس غیر مسلم، اس کافر کی جگہ پر رکھیں، اور سوچیں کہ بھائی کوئی ایمان والے لوگ ہیں آپ کے پاس آ کے رہنا چاہتے ہیں، ہاں، یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ دلوں میں پالتے ہیں یہ نظریات. آپ انٹرٹین کریں گے لوگوں کو؟ آپ گھر دیں گے؟ آپ کاروبار کے لیے جگہ دیں گے؟ آپ کوئی پارٹنر بن جائیں گے؟ عام مسلمان یہ عقیدوں سے واقف نہیں ہے، بس اب وہ مزاج میں، مگر یہ رویے کے اندر یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی. یہ وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، مگر وہ غیر مسلموں کو دیکھتا ہے، وہ گندا سمجھتا ہے، نجس سمجھتا ہے، کراہیت محسوس کرتا ہے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے ایسوسیٹ ہونا، سب نہیں، مگر کرنے والے جتنے بھی ہیں. جو بیچارہ کرتا ہے وہ شک میں ہمیشہ اپنی زندگی گزارتا ہے. عام طور پر کئی لوگ ایسے ملے ہیں عام مسلمانوں کے اندر، جب ان کے سامنے وضاحتیں رکھی تو انہوں نے بولا ارے بھائی میرے کو دل سے، مطلب میں چاہتا ہوں میرے ہندو دوستوں کو، میں آنکھ بند کر کے میں اپنے کاروبار کا، پیسے کا، ہر چیز کا میں بھروسہ کرتا ہوں، میں اپنا ATM پن شیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، گھروں میں آنا جانا ہے، اپنے بیٹیوں کو ان کے ساتھ میں بھیجتا ہوں، وہ لگا بھی ویسے ہی کرتے، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خیال رہتا تھا کہ شاید میں کفر کر رہا ہوں، شاید میں بھی کافر ہو گیا کہ کیا ہے کہ، کیونکہ علمی اعتبار سے تو وہ کچھ جانتے نہیں ہیں. مگر اب یہ ایک عام ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو پھر وہ مخلص ہے نا، صاف دل والے اچھے لوگ، بھلے لوگ، وہ جب کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو وہ شک ہے نا، کم و بیش کہیں نہ کہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے کہ بھئی ہم پتہ نہیں شاید ہے نا غلط کر رہے ہوں گے. مگر پھر بھی بیچارے ہے نا وہ سلیم الفطرت لوگ ہیں، فطرت پر ہیں، اسی لیے ہے نا یہ بدماشی کی تمام باتوں کو، یہ غلط انٹرپریٹیشنز کو عبور کرتے ہوئے وہ اتنی مخالفت کے باوجود وہ پھر بھی اپنے اس کنڈکٹ کو مینٹین کرتے ہیں. شک بیچارے اپنے ایمان پر ہے نا اپنے اوپر کرتے رہتے ہیں، کہیں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں. کتنا ریلیف ملتا ہے انہیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ایک بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. پھر وہ کھل کر دل سے، پہلے بھی دل سے کرتے تھے، بعد میں بھی اور زیادہ ہے نا فری ہو کر وہ محبت کرتے ہیں اور اپنی وفاداری اور محبت کو نبھاتے ہیں. اسی میں آگے بڑھے تو پھر اب قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو اب یہ بات مدلل بنانے کے لیے مطلب یہ آیت جو ہے کوٹ کی گئی ہے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے. لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. کیا بیان کیا گیا ہے؟ جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں
تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے. خدا اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوئے تم انہیں نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں. whosoever اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے والوں سے وہ دوستی نہیں کریں گے. آپ پھر اب اس پورے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں، جو وضاحتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ خود جائزہ لیں اور بتائیں کہ یہ آیت کیا بتا رہی ہے، کن لوگوں کے بارے میں یہ ہے. یہ سارے انسانوں کے بارے میں ہے جو کسی غیر مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو گئے، یا پھر اس خاص دور کے لوگوں کے لیے ہے جس میں رسول مبعوث ہوئے ہیں، ہے نا، ان پر اتمام حجت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے پھر بھی ہٹ دھرمی کی اور رسول کی جو ہے مخالفت کی، تو پھر اب ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے جو ہے ان سے دوستی نہیں کر سکتے. ساتھیو یہ ہے، دیکھیے بس اتنی سی بات ہے، یعنی یہ ریپیٹ ہوتی چلی جائے گی بات کہ آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے نا. کیا کانٹیکسٹ اس کا واقعی یہ ہے کہ یہ عام غیر مسلموں کو کافر کہا جائے اور عام حالات کے اندر بھی سب کے ساتھ مطلب یہ رویہ اختیار کیا جائے؟ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور پھر ایک اور حدیث لاسٹ میں جو ہے اس شرط کے بالکل یعنی شرط کو مدلل بنانے کے لیے یہ آیت اور یہ حدیث جو ہے کوٹ کی گئی. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ آدمی ہوگا. ٹھیک ہے، تو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، جلد سوم ادب کا بیان اور حدیث نمبر 1123. ٹھیک ہے، یہ حدیث کو لے کر یہاں پر یعنی فٹ کر دیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ وہ ہوگا. ٹھیک ہے، شرط دوم بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. اسے اپنی دینداری کے اظہار پر پوری قدرت حاصل ہو. اپنی دینداری کو ظاہر کرنا اسے ہے نا پوری اس کی قدرت حاصل ہو. شعائر اسلام آزادی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے ادا کر سکتا ہو. نماز، جماعت اور جمعہ قائم کرنے پر اس پر پابندی عائد نہ کی جاتی ہو. زکوٰۃ، روزہ، حج، پردہ وغیرہ جیسے اسلامی شعائر سے اسے روکا نہ جاتا ہو. شخصی قوانین کے اطلاق پر کوئی پابندی نہ ہو، مثلاً وراثت، نکاح، طلاق و نان نفقہ وغیرہ. یہ سب چیزوں پر کیا ہے، اب اس کی جو اسلامک لا کے حساب سے، شریعت کے حساب سے ہے نا، اسے زندگی بسر کرنے کی کمپلیٹ آزادی بھی ہو. مگر وہ ملک کا نام کیا ہے، وہ کافر ممالک ہیں، کافر ممالک ہیں، مگر وہ سب یہ سب چیزوں کی آزادی دیں انہیں. ٹھیک ہے، یہ شرط دوم ہے. اگر قیام کرنے والا یہ ساری چیزیں نہ کر پاتا ہو تو اقامت جائز نہیں. اب یہ سب چیزیں اگر وہ نہیں کر پاتا اس کافر ملک کے اندر تو پھر اس کا وہاں پر رہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق اب ہجرت واجب ہے. کیا ہو گیا اب ایسے سچویشن میں، اب اس کے اوپر ہجرت واجب ہو گئی. اور پھر اس کے بعد میں اس بات کو مدلل بنانے کے لیے ایک اور آیت پیش کی گئی. آیت سماعت فرما لیں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اب وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، ہے نا، اور وہ نکاح اور طلاق اور وراثت وغیرہ وغیرہ جو شریعت کی احکامات ہیں وہ ان کی پابندی نہیں کر سکے، نافرمانی میں زندگی گزری.
جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یہ کیا حالت میں تھے تم؟ وہ کہتے ہیں، اب وہ مرنے والا جس کی جان فرشتے نکال رہے ہیں وہ جواب دے گا، ہم ملک میں عاجز و ناتوان تھے، ہے نا، ہم ہیلپ لیس تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، عاجز و ناتوان تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراغ نہیں تھا؟ کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ نکل جانا چاہیے تھا نا بھائی، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنا چاہیے تھا، کسی اور مقام پہ جا کر جو ہے بس جانا چاہیے تھا، اور پھر وہاں پر آپ پریکٹس کر لیتے اپنے دین کو۔ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ یعنی دنیا میں بھی وہ ناکام ہو گئے، آخرت کا ٹھکانہ بھی ان کا جہنم ہوگا اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے۔ اگر انہیں یہ دوسری شرط جو لازمی ہے نا، اس پر اگر عمل نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر یعنی اگر وہ نہیں کریں گے عمل، ہے نا، انہیں اپنے دین پر چلنے کی آزادی اگر نہیں ملی تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر پھر بھی ہجرت نہیں کرتے تو پھر وہ آخرت میں جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس ساتھیوں، یہ آدھا جواب انہیں سمجھیے کہ میں نے اس چھٹے سوال کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، اور آدھا جواب یعنی باقی ہے۔ اے ساتھیوں، یہ ہیں وہ باتیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھیے جو اہل علم ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کو بھی برا بھلا نہیں کہہ رہا، جو اس عقیدے الولاء والبراء سے واقف ہیں، ٹھیک ہے، یہ جب لکھا گیا، جن بھی حالات میں لکھا گیا، جس بھی مخلص ہے نا حضرت نے، مولانا نے اسے لکھا، ٹھیک ہے، اس وقت ان کی کیا سمجھ تھی، ہے نا، کیوں انہوں نے دین سے مطلب یہی میننگ اس کا نکالا اور یہ انٹرپریٹیشن جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اگر وفات پا چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ اللہ کے پاس اپنا حساب کتاب دے لیں گے، اور اگر وہ باحیات ہیں تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ لکھنے والوں سے بھی اور اس عقیدے کو اپنی الگ الگ شکلوں کے اندر ماننے والوں، جانتے ہوئے ماننے والوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ یہ باتیں جتنی بتائی جا رہی ہیں یہ ایک خاص وقت کے لیے رسول کی موجودگی لازم ہے، اتمام حجت لازم ہے، اور پھر یہ احکامات بھی بالکل جنرل عام احکامات نہیں ہیں، یہ بھی جنگ کے موقعوں پر دیے گئے، اور کتنے واقعات ایسے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، مکی زندگی کے بھی، مدنی زندگی کے بھی، اور پھر بعد کے یعنی صحابہ کے بھی واقعات ایسے ہیں جہاں پر وہ لوگ غیر مسلموں کے درمیان، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے درمیان ایک خوشحال زندگی جو ہے بسر کر رہے ہیں، اور لین دین کا جو ہے ماحول ہے، اور بھروسے کا ماحول ہے، اور ان کے جو ہے تحفظ کی پوری جو ہے پورے ارینجمنٹ جو ہے کیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ مائنورٹی تھے، ہے نا، ان کا زور نہیں تھا، ان کا دبدبہ نہیں تھا۔ اور ایسے کچھ واقعات میں پچھلے کچھ جمعوں میں آپ کے سامنے رکھ بھی چکا ہوں، ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کی ناک کاٹنے کا جو واقعہ تھا، حضرت عمرو بن العاص کا واقعہ، جب یہاں سکندرآباد میں اور حیدرآباد کے اندر مندروں کے اندر بت جو ہے مورتیاں توڑی گئیں، تو پھر اس پر جو میں نے یعنی اس مناسبت سے جمعہ کے موقع پر بیان کیا، یہ کہاں کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، صحابہ اکرام اور مومنین جو ہے جہاں پر رولرز کی حیثیت سے تھے، وہاں پر وہ عیسائی رہ رہے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ شرک کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ مورتی بنا کر وہ پوجا کر رہے تھے، مگر ان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس مورتی کی ناک کاٹنے کے
حوالے سے مطلب وہ جو پورا واقعہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے اپنی ناک حاضر کر دی، کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، میری نگرانی کے اندر یہ ہوا ہے، لہٰذا یعنی ایز اے کمپنسیشن آپ میری ناک کاٹ دو۔ یہ کیا ہے یہ واقعات؟ اور ایسے ہیں ڈھیر سارے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی ان آیات کو اور احادیث کو بالکل ویسے ہی سمجھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا، جس کانٹیکسٹ میں تھا اسی کانٹیکسٹ میں سمجھا تھا۔ اس سے ہٹ کر انہوں نے ان کو جنرلائز کر کے سارے غیر مسلموں کو کافر کہہ کر سب سے بغض، سب سے نفرت، سب سے دشمنی، سب کو دبانے کچلنے کا معنی انہوں نے جو ہے نہیں نکالا تھا۔ تو اہل علم سے، علماء سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، آپ اس بات کو سمجھیں اور پھر کھل کر آپ آگے آئیں، پبلکلی آپ آگے آئیں، اس کے غلط انٹرپریٹیشن کو آپ پبلکلی کنڈیم کریں، ڈس اون کریں، بتائیں کہ ایسا کیا گیا تھا، بڑوں نے ایسا بعض لوگوں نے غلط سمجھا تھا، لیکن ہم اس کو اب ڈس اون کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے۔ رسول کی موجودگی میں یہ بالکل اپروپریٹ ہے، اپنے صحیح موقع محل کے حساب سے بالکل اپروپریٹ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ رسول کی غیر موجودگی میں اتمام حجت نہیں ہوئی ہے نا، ویسے حالات کے اندر یہ اپلائی نہیں ہوتا، اور پھر یہ جنگ کے لیے خاص، یہ عام احکامات نہیں ہیں۔ اور میں عام مسلمانوں سے اس بات کی ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس جیسے لٹریچر سے واقف ہوں، آپ آگے آئیے، آپ سمجھیے اور آپ آگے آ کر اسے ڈسون کریے، اس کے غلط انٹرپریٹیشن کو آپ ڈسون کریے، کیونکہ آپ نہیں جانتے نا، آپ تو کنفیوز ہیں، بیچارے اچھے مسلمان، سیکولر مسلمان، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جھلنا اچھے تعلقات ہے نا وہ رکھنا چاہتے ہیں، بیچارے رکھتے بھی ہیں، مگر انہیں خود سوسائٹی کے اندر ہے نا کارنر کیا جاتا ہے کہ ارے دیکھو یہ جا کر بھیڑوں کے اندر ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جھلنا ہے نا، تو انہیں سیکولر کہہ کے ویسے بھی کارنر کر دیا گیا ہے امت کے اندر، کوئی ایسا مین سٹریم میں نہیں رکھا گیا مینٹلی۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس میں اتنی کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ اللہ نے آسان بنایا ہے، تو لوگوں کے یہ بہکاوے کے اندر آپ مت آئیے کہہ رہے بھائی تم کیسا قرآن پڑھتے، تم کیسا قرآن کو سمجھتے، تم عالم ہیں کیا، تمہارے پاس اتنے علوم ہیں کیا؟ یہ سوالات سے آپ ڈائیورٹ مت ہوئیے۔ اللہ کی بات قرآن میں ڈائریکٹ، میں نے آپ کو آیت ابھی پڑھ کر سنائی ہے، ایک بار نہیں کئی بار اللہ نے بار بار دہرا کر یہ بات بتائی، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ آپ کو اگر واقعی اللہ پر یقین ہے تو پھر اس بات پر یقین آ جانا چاہیے کہ ہاں قرآن مجھے اور آپ کو، ایک کامن آدمی کو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ہمیں بھی تو اسی طرح آیا ہے نا، کیونکہ ہم تھوڑی کوئی اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتے ہم اس طرح کے کوئی بیک گراؤنڈ سے۔ میں سرٹیفائیڈ عالم نہیں ہوں، ہے نا، میں انجینئر ہوں، لیکن جب اللہ سے دعا کر کے ہم بیٹھے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ جو حق ہے اسے حق کی حیثیت سے کھول کر ہمارے سامنے پیش کر دیجئے، بتا دیجئے ہمیں، اور اس کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، اور جو باطل ہے اسے باطل کی حیثیت سے اے اللہ ہمارے سامنے عیاں کر دیجئے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو آپ بتائیے کیوں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا؟ اللہ ضرور ہدایت دے گا، اللہ دے رہا ہے نا۔ اور میں جتنی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں ہے نا، اگر اس پر پھر بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی شک ہے، کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے باتوں کو اپنے محل سے ہٹا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے آیتوں کو مس پلیس کرنے کی اور مس کامنٹری کرنے کی کوشش کی ہے، تو پلیز آپ دلائل دے کر آپ بتائیے کہ کیسے میری بات غلط ہو رہی ہے نا، سمجھائیے۔ غلطی ہے تو میں اپنی غلطی کو مان کر رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں سے یہ ایکسرسائز آپ کو کرنی ہوگی، ہے نا، کریں گے تو پھر ان مشکل حالات کے اندر سے آپ کو اللہ نکالے گا، کیونکہ یہی وہ
یعنی مین جرائم اور مین غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے اس وقت اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہم پر مسلط کیا ہے سزا دینے کے لیے، عذاب دینے کے۔ یہ کنیکشن کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے تمام باتوں کو آپ سمجھیں۔ خالی ایک طرف آپ حالات کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ بڑا آسان ہے سمجھنا کہ ارے بھائی انہوں ہندوؤں سے ڈر گئے، ہے نا، ہندوؤں سے ڈر کے مارے اب کچھ بھی بول رہے۔ بہت ایزی ہے یہ میننگ نکال دینا اور پھر یہ تمام باتوں کو سائڈ ٹریک کر دینا، ہے نا، اگنور کر دینا۔ لیکن میں آپ کے سامنے وہ نہیں رکھ رہا ویسی بات، میں بتا رہا ہوں کہ یہ تعلق پورا یہ اللہ سے ہے نا، اور آپ بھی مانتے ہی ہیں اس بات، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، تو پھر اللہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو اللہ ابھار کر ہمارے اوپر، ہے نا، ہماری پٹائی جو ہے کرنے کے لیے لے کر آ رہا ہے؟ پوچھیے ذرا، اللہ سے پوچھیے، قرآن میں دیکھیے، آپ کو جواب ملیں گے، ہے نا۔ اللہ نے بتایا، میں نے کئی بار آپ کے سامنے وہ بات رکھی، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم سب پر جو کوئی مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو ہم نے کچھ کیا ہے، کیا کیا ہے نا، وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے میں رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ کیا، یہ غلطی، یہ یہاں یہ غلطی ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، صحیح کیا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش۔ آپ اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ راضی ہوگا، اللہ اس سزا کو کم کرے گا، ختم کرے گا، ہے نا۔ اور ان لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے بغض اور نفرت کو نکال کر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کو ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کریں گے تو بچیں گے، نہیں کریں گے تو بہرحال آپ دیکھتے ہی جا رہے ہیں، ہے نا، رسوائی اور مزید ہوتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، نہیں سدھریں گے تو پھر پٹیں گے، بری طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی سزا کا شکار ہوں، ہے نا۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، سب کو بچا لے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں۔